سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ۔ ایپیسوڈ 21، دوسری افغان سلطنت کا آغاز۔ ہندوستان میں مغلوں کے درمیان افراتفری پھیلنے کے باعث شاہ ایران ایک بار پھر قندھار پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے کامران ہمایوں کی اس خواہش پر رضامند نہ ہوا کہ وہ اپنی ساری فوج چھوڑ جائے، پھر بھی اپنے 3000 سوار شہنشاہ کی خدمت کے لیے چھوڑ کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس دفعہ اس کے اور شہنشاہ کے درمیان غلط فہمی کی بنیاد پڑ گئی ہو۔ بہت سے لوگوں نے مرزا کے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو لاہور بھیج دیا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مستقبل قریب میں افغانوں کی پیش قدمی سے آگرہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ لوگوں کی تشویش بے بنیاد نہ تھی۔ شیر خان نے چوسا کی فتح یابی کی خوشی میں شہر بنارس میں اپنی آزاد اور خود مختار بادشاہت کا اعلان کر دیا اور شیر شاہ سلطان عادل کا لقب اختیار کر گیا۔ افغانوں نے بنگال فتح کر کے وہاں کے مغل صوبیدار کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر زبردست حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ قنوج کی طرف جانے والی فوج کی کمان وہ خود سنبھالے اور اپنے لڑکے قطب خان کو دریائے جمنا کے کنارے کنارے آگرہ بھیجا۔ اس نے گجرات اور مالوا کے حکمرانان اور دوسرے سرداروں کو بھی دعوت دی کہ وہ اس کے لڑکے کے ساتھ مل کر آگرہ کی طرف کوچ کریں۔ شیر شاہ نے قنوج آسانی سے فتح کر لیا، لیکن اس کا لڑکا قطب خان شہنشاہ کے پھرتیلے جوابی حملوں کے سبب پیش رفت نہ کر سکا۔ پھر شہنشاہ نے عسکری اور ہندال کو مالوا کے راجہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے روانہ کیا اور یادگار نصیر مرزا کو قطب خان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے بھیجا۔ چونکہ شیر خان کی درخواست کا مالوا کے حاکم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، لہذا مغلوں کو افغان شہنشاہ سے نمٹنے میں آسانی ہوئی اور کالپی کے قریب ایک جنگ ہوئی جس میں قطب خان قتل ہو گیا اور افغان فوج پسپا ہو گئی، اور اس طرح شیر شاہ کا منصوبہ ناکام ہو کر رہ گیا۔ ہمایوں اس ابتدائی فتح سے فائدہ اٹھا کر 16 مارچ 1514 عیسوی کو شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرنے کے لیے آگرہ سے روانہ ہوا۔ اس کی فوج تعداد کے اعتبار سے تو ضرور بڑی تھی، لیکن منظم اور تربیت یافتہ تھی۔ ہمایوں دریائے گنگا کو عبور کر کے خیمہ زن ہو گیا تھا اور شیر شاہ کے اگلے اقدام کے انتظار میں اپنی فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اتفاق سے جو میدان مغلوں نے اپنے پڑاؤ کے لیے منتخب کیا وہ اس میدان کے مقابلے میں نشیب میں تھا جس پر افغانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اب شیر شاہ مشرق سے خواص خان کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کی واپسی پر شیر شاہ نے خود کو آغاز جنگ کے لیے تیار کیا۔ ہمایوں کی بدقسمتی سے جس میدان میں اس کی فوج خیمہ زن تھی اس میں بارش کا پانی بھر گیا تھا۔ ہمایوں نے اپنی فوج کی جنگی طرز پر منظم کیا اور یہ کوشش کی کہ کسی بہتر جگہ پہنچ جائے۔ شیر شاہ نے ان حالات کو اپنے لیے مساعد سمجھتے ہوئے مغل فوج کے دونوں طرف حملہ کر دیا۔ مرزا ہندال نے، جو کہ بائیں پہلو کی قیادت کر رہا تھا، شہزادہ جلال خان کے حملے کو پسپا کر دیا اور بڑی افراتفری کی حالت میں دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن عسکری جو کہ دائیں بازو کی قیادت کر رہا تھا وہ اتنا خوش قسمت نہ نکلا۔ شہزادہ عادل خان اور خواص نے اس کی فوج کو پسپا کر دیا اور اس کے سپاہی مغل فوج کے مرکز کی طرف بھاگے اور وہاں بھی افراتفری پھیلا دی۔ اس موقع پر افغانوں کے ایک دستے نے مغل فوج کے رسل و رسائل کے پچھلے دستوں پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ بھی گھبرا کر فوج کے مرکز کی طرف دوڑے۔ ان واقعات کی وجہ سے مرکز پر اس قدر دباؤ پڑا کہ توپچی دب کر رہ گئے اور مغل توپ خانہ بالکل ناکارہ ہو کر رہ گیا۔ شیر شاہ سوری نے اس انتشار سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے مغل فوج کے قلب پر دھاوا بول دیا اور بیک وقت بائیں پہلو پر دوسرا حملہ کر دیا۔ ان شدید حملوں نے مغل فوج کے چھکے چھڑا دیے
اور مغل شکست کھا گئے۔ یہ واقعہ 17 مئی 1540 عیسوی میں ظہور پذیر ہوا تھا۔ جان بچانے کے لیے مغلوں نے دریا کا رخ کیا۔ اس وقت ہمایوں کے حواس قائم نہ رہ سکے اور اس کی فوجی اہلیت جواب دے گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر افغانوں نے پانی پت کے میدان میں اپنی کھوئی ہوئی عزت و آبرو کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ ہمایوں، حیدر مرزا، عسکری ہندال اور یادگار دریائے گنگا کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ آگرہ کی طرف بھاگے۔ افغانوں نے ان کا سختی سے پیچھا کیا۔ شیر شاہ نے 2 لشکر روانہ کیے، ایک آگرہ کی طرف اور دوسرا سنبھل کی جانب۔ ہمایوں بے پناہ رکاوٹوں، پریشانیوں اور تھکان کے باوجود آگرہ پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک شب گزاری۔ دوسرے روز اپنے افراد خاندان اور کچھ خزانہ لے کر دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہندال اس سے رہتک میں آ ملا اور دونوں سرہند ہوتے ہوئے لاہور کی طرف فرار ہو گئے۔ جولائی 1540 عیسوی میں عسکری مرزا بھی ان سے آن ملا تھا۔ ہمایوں اور اس کے بھائی حیدر اور یادگار مرزا نے آپس میں مل کر افغان فتنے سے نمٹنے کے لیے تبادلہ خیال کیا۔ ہمایوں چاہتا تھا کہ سب اپنے اپنے وسائل کو یکجا کر کے کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ثابت قدمی سے کوشش کریں گے۔ کامران کو یہ فکر لاحق تھی کہ پنجاب کو بچائے، مبادا وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ مغلوں کے فوجی وسائل محدود تھے، لہذا شیر شاہ سے گفت و شنید کی جائے۔ ہمایوں اور کامران کے درمیان صرف ایک مسئلے میں اختلاف تھا کہ آیا شہنشاہ بحیثیت ایک حاکم اعلیٰ کی سب کی طرف سے گفت و شنید کرے یا کامران پنجاب کے حکمران بالفعل کی حیثیت سے۔ حیدر نے شہنشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ کشمیر جا کر اسے فتح کرے، کیونکہ وہاں طبقاتی اختلافات کی وجہ سے طوائف الملوکی کا دور دورہ ہے، اور وہاں رہ کر اس وقت تک انتظار کرے کہ جب تک افغانوں کو شکست نہ ہو جائے۔ ہندال اور یادگار مرزا یہ چاہتے تھے کہ ہمایوں سندھ فتح کر لے اور بعد ازاں گجرات پہنچ جائے، جہاں بہادر شاہ کے انتقال کے بعد سے اب تک کوئی مناسب اور لائق حکمران وہاں کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے موجود نہ تھا۔ یہ بالکل واضح تھا کہ ہمایوں کے علاوہ کوئی بھی عملاً شیر شاہ سے جنگ کرنے کے لیے مناسب نہ تھا۔ ان سب تجاویز میں کوئی نہ کوئی خامی تھی۔ ہمایوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ موجودہ حالات میں شیر شاہ سے گفت و شنید کرنے کی تجویز کو آزمایا جائے، گو اس کی کامیابی کی امید کم ہی تھی۔ چنانچہ اس نے شیر شاہ کے پاس ایک ایلچی یہ تجویز لے کر بھیجا کہ سرہند کو افغان اور مغل سلطنت کے درمیان سرحد سمجھا جائے۔ کامران نے اس خوف سے کہ مبادا شیر شاہ ہمایوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے آمدہ نہ ہو، اس نے قاضی عبداللہ کو خفیہ طور پر یہ ہدایت کی کہ یہی تجویز اس کی طرف سے شیر شاہ کو پیش کرنے کی کوشش کرے۔ اسے اس بات کی امید تھی کیونکہ اب تک کامران شیر شاہ سے مد مقابل نہ ہوا تھا، اس لیے ممکن ہے کہ اس تجویز پر شیر شاہ غور کرنے کو تیار ہو جائے۔ ان دونوں تجاویز کا مقصد یہ تھا کہ اگر مغل ان علاقوں پر قابض رہیں جن پر بابر جنگ پانی پت سے پہلے قابض تھا، تو افغان اس سے مطمئن ہو جائیں گے۔ شیر شاہ نے اپنی سوجھ بوجھ سے یہ اندازہ لگایا کہ مغل اس حالت میں نہیں کہ جنگ کر سکیں، اور اس قسم کا معاہدہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکے گا، کیونکہ پنجاب میں کوئی تسلی بخش قدرتی سرحد نہ تھی جو ان دونوں سلطنتوں کو علیحدہ کر سکے۔ اس نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا کہ مغل شہزادوں میں یا تو اتفاق نہیں یا پھر وہ اسے فریب دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس نے ایک سیدھی سادھی قابل عمل تجویز پیش کی کہ اگر مغل اس کی بات سے راضی ہوں کہ دریائے سندھ کو دونوں سلطنتوں کی درمیانی سرحد تسلیم کر لیا جائے، تو وہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اس بات کے لیے تیار نہ تھا کہ ہندوستان کو ہمایوں یا کامران یا کسی اور کے ساتھ تقسیم کر دے۔ گفت و شنید کی ناکامی کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شیر شاہ جلد ہی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ بات بھی واضح تھی کہ پنجاب پر نہ تو ہمایوں کا قبضہ رہے گا اور نہ ہی کامران کا۔ کامران کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ پنجاب بغیر کسی قصور کے اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، جس میں اس کے بھائی کی نااہلی کو دخل ہے۔ چنانچہ وہ اپنے لیے کابل اور قندھار کو بچانے کے لیے اور زیادہ مضطرب ہو گیا۔ اپنے باپ کی طرح کامران کا بھی یہ خیال تھا کہ افغانستان کے وسائل مغل امرا کی فضول خرچیوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، اور اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ جب افغانستان میں پناہ لے سکتا ہے تو مارا مارا کیوں پھرے، لہٰذا اس نے ان تجاویز میں کسی قسم کی دلچسپی کا اظہار نہ کیا۔ ہمایوں تو یہ چاہتا تھا کہ وہ بدخشاں چلا جائے جہاں سب اسے جانتے پہچانتے ہیں،
لیکن بدخشاں بھی اسے سلیمان مرزا سے لڑے بغیر ہاتھ نہ آ سکتا تھا، کیونکہ خود بابر نے بدخشاں پر سلیمان مرزا کا آبائی حق تسلیم کر لیا تھا۔ کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ اگر بدخشاں میں جنگ چھڑ جائے تو کیا پیچیدگیاں رونما ہو سکتی تھیں، کیونکہ بدخشاں مغلوں اور ازبکوں کے درمیان وجہ نزاع بنا ہوا تھا۔ کامران افغانستان کے مالک بالفعل کی حیثیت سے اس بات کو پسند نہ کرتا تھا کہ اس کی سرحدات پر فتنہ و فساد اٹھ کھڑا ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ ہمایوں بدخشاں میں اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے کابل کو فتح کرنے کی طرف راغب نہ ہوگا۔ تاریخ نے یہ بات انگنت بار ثابت کر دی ہے کہ بادشاہت کسی رشتہ داری کا پاس نہیں کرتی۔ انہی وجوہ کی بنا پر کامران نے ہمایوں کے بدخشاں جانے کی تجویز کی مخالفت کی۔ ہمایوں جیسے نیک دل اور ہر ایک سے حسن ظن رکھنے والے کو کامران کا رویہ بہت ہی خود غرضانہ اور مایوس کن معلوم ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے دلائل سمجھنے سے قاصر تھا، حالانکہ اس کے دلائل سیاسی اعتبار سے بالکل صحیح تھے۔ حق تو یہ ہے کہ کامران نے اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ بھی افغانستان میں پناہ لینا چاہیں اور وہاں رہنے کو تیار ہوں وہ ان کو اپنے ہمراہ لے جانے پر آمادہ ہے۔ اس نے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے خاندانوں کی حفاظت اور دیکھ بھال اپنی ذمے لینے کو تیار ہے، تاکہ وہ آزادی اور اطمینان کے ساتھ ہر مہم کو انجام دے سکیں۔ اب ہمایوں کو کشمیر اور سندھ کے درمیان کسی ایک کو انتخاب کرنا تھا۔ اسے کشمیر جانے میں اس وجہ سے تعامل تھا کہ اگر وہ وہاں چلا گیا تو ایک ایسے ملک میں پھنس جائے گا جو اقتصادی طور پر غریب اور سیاسی لحاظ سے ناقابل اعتماد ہے۔ اسی وقت اسے شیر شاہ کی پیش قدمی کی خبر ملی۔ مرزا حیدر دوغلات ہمایوں سے جدا ہو چکا تھا۔ کامران اور عسکری افغانستان جا چکے تھے۔ ہندال اور یادگار ناصر مرزا نے ہمایوں کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا۔ چنانچہ اکتوبر 1540 عیسوی میں وہ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب شیر شاہ کے لیے میدان خالی تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دریائے سندھ تک سارے پنجاب پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ہمایوں کے آگرہ سے روانہ ہونے کے چند روز بعد ہی شیر شاہ سوری پائے تخت میں داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں کچھ وقت اپنے ابتدائی کاموں کا فیصلہ کرنے اور الور اور سنبھل کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے افسروں کے انتخاب میں گزارا، اور پھر اس نے اپنی فوج کو آہستہ آہستہ روانہ کیا اور سرہند پہنچ گیا اور وہاں ٹھہر کر مغل شہزادوں کی نقل و حرکت کا مطالعہ کرتا رہا۔ ان دنوں سندھ میں ارغونوں کی حکومت تھی جن کو بابر نے قندھار سے مار بھگایا تھا۔ ان لوگوں نے سندھ میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ جب ہمایوں سندھ پہنچا تو شاہ حسین ارغون کو خطرہ لاحق ہوا۔ اس نے 6 ماہ تک ہمایوں کی خوب اچھی آؤ بھگت کی اور اسے خوش و خرم رکھا۔ اسی دوران اس نے یادگار ناصر مرزا کو ورغلانے کی کوشش کی۔ ہندال اور ہمایوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو جانے کے سبب شاہ حسین کی کوششیں غیر متوقع طور پر کامیاب ہو گئیں۔ ہندال کی ناراضگی کا سبب یہ تھا کہ ہمایوں ہندال کے پیر و مرشد کی جوان بیٹی حمیدہ بانو کے عشق میں مبتلا ہو کر خود کو کھو بیٹھا تھا اور آخرکار 21 اگست 1541 عیسوی میں اس سے شادی کر لی۔ اس بات سے خفا ہو کر ہندال یادگار مرزا کی باتوں میں آ گیا اور قندھار کے گورنر قراچہ بیگ نے کامران کی طرف سے جو دعوت نامہ بھیجا تھا اسے قبول کر کے قندھار روانہ ہو گیا۔ بہرحال ہمایوں بد دل نہ ہوا اور اس نے یادگار ناصر مرزا کو بھکر پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا اور خود سہوان کا قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ آدمیوں اور وسائل کی کمی کے باعث قلعہ فتح نہ کیا جا سکا اور سندھیوں کی شرارت کے سبب جنہوں نے رسد کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا، ہمایوں کے کیمپ میں سامان کی زبردست کمی واقع ہو گئی۔ قلعہ 7 مہینے تک محصور رہا، لیکن اس کے باوجود فتح کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ اسی دوران شاہ حسین نے یادگار مرزا کو اپنی طرف ملا لیا۔ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی یادگار سے شادی کر دی اور گجرات کو فتح کرنے کے لیے اسے مدد دینے کا وعدہ کیا۔ ان واقعات کے سبب ہمایوں کے ساتھی اسے چھوڑ کر جانے لگے، یہاں تک کہ اس کے پاس صرف مٹھی بھر آدمی رہ گئے۔ مرزا ایک قدم اور آگے بڑھا اور ہمایوں پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں ان حالات سے اس قدر مایوس ہوا کہ اس نے دنیا ترک کر دینے اور مکہ جا کر درویشانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے بہی خواہوں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اب چونکہ سندھ میں مزید قیام نہ صرف بیکار بلکہ خطرناک بھی تھا، لہذا ہمایوں مارواڑ کے حکمران راجہ مالدیو کے بلانے پر راجپوتانہ کی طرف چل پڑا۔ رانا سنگھا کے انتقال کے بعد میواڑ کے وقار اور طاقت کو زوال آ گیا اور مارواڑ کے حکمران خاندان نے
اہمیت حاصل کر لی، لیکن گجرات کے فرمانرواں بہادر شاہ کے انتقال سے اور مارواڑ کے حکمران خاندان نے اہمیت حاصل کر لی، لیکن گجرات کے فرمانرواں بہادر شاہ کے انتقال سے پہلے مالدیو کو اپنی آرزوؤں کے پورا کرنے کے لیے میدان صاف نہ ملا تھا۔ چنانچہ مالدیو نے 4 سال کے عرصے میں ناگور، جالور اور اجمیر سے ہندون اور بیانہ تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ میرتا کا راجہ بجن دیو شیر شاہ کے پاس پہنچ گیا تھا، پھر مالدیو نے بیکانیر پر حملہ کر دیا۔ وہاں کے راجہ جیتسی نے اپنے لڑکے کلیان مل یا کلیان سنگھ اور اپنے وزیر ناگراج کو شیر شاہ کے پاس مدد مانگنے کے لیے بھیجا۔ بیکانیر کے راجہ کی اس عمل کے رد عمل کے طور پر مالدیو نے نہ صرف یہ کہ اس کی ریاست پر حملہ کیا بلکہ اسے فتح بھی کر لیا، نیز ہمایوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا رشتہ جوڑ لیا۔ اس نے ہمایوں کو دعوت دی اور بیکانیر دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی پیشکش کی کہ گجرات اور ہندوستان کی فتح میں اس کا ساتھ دے گا۔ جب تک کہ ہمایوں کو سندھ کی فتح یابی کی امید نہ تھی اس نے اس تجویز پر توجہ نہ دی، لیکن جب اس کی یہ امیدیں ختم ہو گئیں تو اس نے مالدیو کو پیشکش قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جولائی 1544 عیسوی میں مالدیو کے قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں مالدیو کے نمائندوں نے تحفے، تحائف اور نقد و رقم سے اس کا استقبال کیا۔ شیر شاہ کو مالدیو اور ہمایوں کے تعلقات کا علم تھا۔ اس نے مالدیو کے پاس اپنے ایلچی بھیج کر یہ درخواست کی کہ یا تو ہمایوں کو اس کے حوالے کر دے یا اپنی ریاست سے نکال دے۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر راجہ اس کی تجویز پر عمل کرے گا تو شیر شاہ اسے اللور یا کوئی اور مقام عطا کر دے گا اور ناگور پر اس کا قبضہ تسلیم کر لے گا۔ جس وقت کہ وہ ایلچی جودھ پور میں مقیم تھا تو ہمایوں بھی اسی کے قریب خیمہ زن رہا۔ ہمایوں کو یہ امید تھی کہ راجہ خود آ کر اس سے ملے گا، کافی مقدار میں فوجی تیاریاں موجود ہوں گی اور جودھ پور میں فوج مجتمع ہوگی، لیکن اسے ان تمام باتوں میں مایوسی ہوئی۔ اس کے برعکس اسے وہاں شیر شاہ کا ایلچی ملا اور پھر تشویشناک افواہیں سننے میں آئیں جن کا مقصد یہ تھا کہ راجہ غداری اور دغابازی کے ارادے رکھتا ہے۔ یہ بات یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکی کہ راجہ نے شیر شاہ کو کیا جواب دیا یا یہ کہ واقعی اس کا کیا ارادہ تھا، لیکن عام حالات اور بعض اشخاص کی نقل و حرکت جن پر راجہ کے جاسوس ہونے کا شبہ کیا جا سکتا تھا وہ ایسی تھیں کہ ہمایوں ان سے اس قدر خائف ہوا کہ ایکائک اس نے اپنا پڑاؤ اٹھا لیا اور تیزی سے راہ فرار اختیار کی۔ اس میں شک نہیں کہ مالدیو نے ہمایوں کی گرفتاری کی کوئی کوشش نہ کی، لیکن اسے کسی قسم کی مدد بھی نہ دی اور نہ ہمایوں اس کی ریاست میں ٹھہر سکا۔ گو ہمایوں کے فرار سے شیر شاہ کی ایک شرط پوری ہو گئی تھی، لیکن بعد کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اور مالدیو میں کسی قسم کی دوستی اور محبت کا شائبہ تک نہ تھا۔ ممکن ہے مالدیو غداری اور کمینہ پن کر سکتا ہو، لیکن اس پر ہمایوں کے خلاف غداری کا الزام پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ اگر اس کے خلاف کچھ کہا جا سکتا ہے تو صرف یہ ہے کہ اس نے ہمایوں سے جو وعدے کیے تھے ان کو وہ پورا نہ کر سکا۔ ممکن ہے ایسا اس وجہ سے ہوا ہو کہ شیر شاہ تیزی سے مالوا پر چڑھ دوڑا اور بغیر کسی مخالفت کے اسے فتح کر لیا تھا۔ مالوا میں شیر شاہ کی ایک طاقتور فوج کے ساتھ موجودگی نے مالدیو کو اس بات سے روک دیا ہوگا کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس کے سبب قبل از وقت جنگ چھڑ جائے۔ یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس نے ہمایوں کو جو تجاویز پیش کی تھیں ان میں کوئی صداقت نہ تھی، لیکن حالات نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ کم از کم وقتی طور پر اسے پورا نہ کرے۔ بہرحال اس کی نیت کے بارے میں اختلاف نظر باقی رہے گا۔ ہمایوں جیسلمیر سے ہوتا ہوا 22 اگست 1542 عیسوی میں بڑی ہی قابل رحم حالت میں امرکوٹ جا پہنچا۔ رانا بھیرسل نے پذیرائی کی اور جو کچھ سہولتیں بہم پہنچا سکتا تھا فراہم کی۔ وہ 1.5 مہینے سے زیادہ وہاں مقیم رہا۔ رانا کی دلی آرزو یہ تھی کہ ہمایوں شاہ حسین ارغون سے انتقام لینے میں اس کی مدد کرے، کیونکہ شاہ حسین نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ رانا نے ہمایوں سے اس بات پر اصرار کیا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ رانا نے اس کے لیے 7,000 سوار جمع کر لیے۔ ہمایوں نے اس بات کو ٹالنے کی کوشش کی کیونکہ ان دنوں حمیدہ کے وضع حمل کے ایام قریب تھے اور چند ہی دنوں میں بچہ پیدا ہونے کا امکان تھا، پر رانا کے مستقل اصرار نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بیگم کو محل میں چھوڑ دے۔ وہ 11 اکتوبر کو جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ پھر 15 اکتوبر کو حمیدہ بانو سے ایک بچے کی ولادت ہوئی جو آگے چل کر کے
ہندوستان کی تاریخ میں کافی مشہور ہوا اور جس نے اپنے باپ کے مصائب کا افغانوں سے انتقام لے لیا۔ ہمایوں کئی ماہ تک سندھ میں گھومتا رہا۔ ارغونوں نے جن کے مقام پر اس کا مقابلہ کیا وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یہاں اس کی بیوی اور بچہ بھی آ ملے تھے۔ اسی دوران بیرم خان بھی افغانوں کے پنجے سے چھوٹ کر بڑی جاں بازی کے ساتھ ہمایوں سے آ ملا۔ جن سے ہمایوں نے راجاؤں اور قبائلی سرداروں کے نام یہ پیغام بھیجا کہ وہ غاصب ارغون کو مار بھگانے کے لیے اس کا ساتھ دیں۔ اس کی اس دعوت کا کافی اثر ہوا اور تقریباً 16,000 سوار اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے، لیکن ایک مغل سردار کی باتوں سے پریشان ہو کر رانا اور اس کے قبائلی سردار ہمایوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھے۔ جب ہمایوں نے یہ دیکھا کہ سندھ میں اس کا گزارا نہیں ہو سکتا تو وہ 11 جولائی 1543 عیسوی کو جن سے روانہ ہو کر سیسوی ہوتا ہوا قندھار کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ شاہ حسین کامران اور عسکری کے مابین بظاہر صلح اور صفائی ہو چکی تھی۔ ہمایوں نے انہیں قندھار کی طرف روانگی کی اطلاع دے دی۔ جب ہمایوں مشتنگ پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ کامران کی ہدایت کے بموجب عسکری اسے گرفتار کرنے آ رہا ہے اور وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ چنانچہ ہمایوں نے اپنے ساز و سامان اور معصوم بچے کو قابل اعتماد لوگوں کے سپرد کر کے خود دسمبر 1543 عیسوی میں اپنی بیوی اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ غزنی کے راستے ایران کا رخ کیا۔ شاید عسکری نے چشم پوشی کی ہوگی کیونکہ اس نے تیزی سے تعاقب کرنے کا حکم نہ دیا تھا۔ سیستان کے صوبیدار نے ہمایوں کا اچھی طرح استقبال کیا۔ شاہ ایران کو جب ہمایوں کے ایک خط کے ذریعے اس کی آمد کی اطلاع پہنچی تو اس نے سب مقامات کے افسران کو جدھر سے ہمایوں کا گزرنا تھا احکامات صادر کر دیے کہ ہمایوں کا شاہانہ استقبال کیا جائے اور اسے جملہ قسم کی سہولتیں اور آسائش مہیا کی جائیں۔ وہ ہرات اور مشہد ہوتا ہوا قزوین پہنچا جو کہ ایران کا پایا تخت تھا۔ اس وقت شاہ ایران موسم گرما کے پایا تخت سورلیق میں موجود تھا، جہاں جولائی 1544 عیسوی میں ہمایوں کو شاہ طہماسپ کے حضور میں لے جایا گیا۔ ہمایوں کو اس برتاؤ سے اپنے دل میں حقارت اور جھجک محسوس ہوئی، لیکن اسے ظاہرداری برتنا پڑی تھی۔ مذہبی عقائد کا اختلاف اور ایرانیوں کا یہ خیال کہ غزنی میں ایرانی فوج کی شکست کی ذمہ داری اس کے باپ بابر پر تھی، یہ سب ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے دونوں بادشاہوں کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی تھی، اور یہ بات مشکل نظر آتی تھی کہ ہمایوں کے ساتھ دوستانہ سلوک کیا جائے۔ ہمایوں نے بادل ناخواستہ ایرانیوں کی طرح لباس پہننا شروع کر دیا اور کم از کم ظاہری طور پر شیعہ فرقے کی رسومات اور قواعد پر عمل پیرا ہونے لگا تھا۔ بدقسمتی سے ہمایوں نے نادانستہ طور پر شاہ کے بھائی بہرام مرزا اور کچھ دوسرے بااثر لوگوں کے احساس حسد کو بھڑکا دیا۔ انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ شاہ کو ہمایوں کے خلاف بھڑکائیں، اور وہ اپنی اس مقصد میں اس حد تک کامیاب ہو گئی تھی کہ شاہی مہمان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ لیکن شاہ کی ہمشیرہ سلطانہ خانم نے ہمایوں کی طرفداری کی اور شاہ کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ ہمایوں کی مدد کرے۔ آخر یہ بات طے پائی کہ شاہ تقریباً 13,000 سواروں کی ایک فوج شہزادہ مراد کی برائے نام سرکردگی میں روانہ کر دے اور وہ فوج ہمایوں کے لیے قندھار فتح کرے۔ اس مہربانی کے عوض ہمایوں سے کہا گیا کہ وہ شاہی ایران کی ہمشیرہ کی ایک لڑکی سے شادی کر لے اور یہ وعدہ کرے کہ جب ایرانی فوج اس کے لیے قندھار، غزنی اور کابل فتح کر لے تو قندھار شاہ ایران کے قبضے میں دے دیا جائے۔ یہاں یہ بتا دینا مناسب ہوگا کہ کسی قسم کی مذہبی، فرقہ وارانہ یا کسی سیاسی اطاعت اور فرما برداری کی شرط ہمایوں پر عائد نہ کی گئی تھی۔ شاہ نے ہمایوں کو کچھ خطوط کامران اور سلیمان مرزا کے نام دیے جن میں ان لوگوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ جنگ سے گریز کریں اور ہمایوں کے ساتھ کسی قسم کا دوستانہ تصفیہ کر لیں، لیکن ہمایوں نے یہ خطوط ان لوگوں کو نہ بھیجے۔ قندھار کا محاصرہ کر لیا گیا۔ چونکہ اس کا فتح کرنا مشکل معلوم ہوا، لہٰذا ہمایوں نے شاہ کا خط بیرم خان کی معرفت کامران کے پاس روانہ کر دیا۔ کامران نے اس پر سنجیدگی سے غور کیا اور سلیمان اور ہندال اور دوسرے امراء پر سے اپنا زور کم کر لیا تھا، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ کیا۔ اسی دوران ہمایوں ایک ایسی پہاڑی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جہاں سے قلعہ صاف نظر آتا تھا اور قلعہ پر مؤثر طریقے سے گولہ باری کی جا سکتی تھی۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قندھار اور کابل کے کچھ بااثر لوگوں نے کامران کا ساتھ چھوڑ دیا، اور چونکہ عسکری کو فوجی مدد نہ پہنچی تھی اس لیے اس نے ستمبر 1545 عیسوی میں ہتھیار ڈال دیے
اور اسے مقید کر لیا گیا۔ ایرانی جنرل بوداغ خان نے ہمایوں سے کہا کہ وہ قلعہ قندھار کو مع ساز و سامان، اموال اور اشخاص اور مرزا عسکری کے شہزادہ مراد کے سپرد کر دے۔ ہمایوں قلعہ دینے پر تو رضامند ہو گیا، لیکن اموال و اسباب کو وہ برابر تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ نیز اپنے بھائی مرزا عسکری کو ان لوگوں کے حوالے کرنے پر تیار نہ تھا۔ اس کے اور ایرانیوں کے درمیان شبہات اور ناگواری بڑھنے لگی۔ ادھر قندھار کے لوگ ایرانیوں کو اس کے مغرورانہ اور خود پسندانہ برتاؤ اور جبراً روپیہ وصول کرنے کی روش کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شیعہ سپاہی اور سنی رعایا آپس میں مل کر نہ رہ سکتے تھے، چنانچہ باشندگان قندھار قدرتاً ہمایوں سے امداد کے طلبگار ہوئے۔ اس کے علاوہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایرانی قندھار پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد بالکل مطمئن اور قانع ہو گئے تھے، اور وہ غزنی اور کابل کی فتح میں ہمایوں کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ حالانکہ ہمایوں اور شاہ ایران کے درمیان جو سمجھوتا ہوا تھا اس کے مطابق غزنی اور کابل فتح کرنے کی شرط بھی شامل تھی۔ ہمایوں کا رویہ بالکل فطری تھا، خواہ قانونی طور پر مشتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایرانیوں کو خود غرضی اور اپنے کیے ہوئے وعدے کو پوری طرح انجام دینے میں کوتاہی کے الزام سے مبرہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہمایوں نے قندھار کے باشندوں کے اتحاد اور جوڑ توڑ سے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ شاہ ایران کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ہمایوں نے بیرم خان کو قندھار کا صوبیدار مقرر کیا۔ قندھار کی فتح نے ہندال یادگار، ناصر مرزا اور دوسرے بہت سے ایسے امراء کو اس بات پر اکسایا کہ وہ ہمایوں سے جا ملیں اور اس کے وقار، اثر اور قوت میں اضافہ کریں۔ جب بہت سے افسران اور سپاہیوں نے کامران کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ کابل سے فرار ہو گیا۔ ہمایوں نے کابل پر شیر شاہ سوری کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد ازسر نو قبضہ کر لیا تھا۔ شیر شاہ سوری کے مقابلے میں ہمایوں کی ناکامی کی وجوہ پر بحث کرتے وقت بھائیوں کی آپس کی رنجش اور ہمایوں کی اخلاقی کمزوریوں، مثلاً افیون کھانے اور نرمی اور سستی برتنے کی عادت کو بہت اچھالا جاتا ہے۔ دانش مندان اثر حاضر ان توضیحات کو نہ صرف مبالغہ آمیز اور سطحی سمجھتے ہیں، بلکہ بڑی حد تک نامناسب اور غیر عادلانہ تصور کرتے ہیں۔ ہمایوں کے مالوا اور بنگال میں قیام کی وجوہ کو مناسب موقع پر بیان کیا جاتا ہے، جہاں سستی اور آرام طلبی کی خواہش کو کوئی دخل نہ تھا۔ اور پھر یہ بات پایا تخت کو پہنچ چکی ہے کہ ہمایوں کی سلطنت کے ابتدائی 10 سالوں میں کامران کا رویہ مقاسمہ نہ تھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے احترام مخلصانہ، مناسب اختلاف اور وفاداری کے ساتھ عمل کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قنوج کی جنگ میں شکست کے بعد کامران کو اپنے بھائی کی اہلیت اور استعداد پر جو بھروسہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کامران ہمایوں سے متفق الرائے نہ تھا، لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا آزادانہ لائحہ عمل تیار کرے گا۔ اسے امید تھی کہ اس طرح کم از کم کابل، غزنی، بدخشاں اور قندھار کو قبضے سے نکلنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اگر اپنے مفاد کو اس نے ہمایوں کے ساتھ وابستہ کر دیا تو اس کے اپنے مقبوضات خطرے میں پڑ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے خود کو ملک بدر شہنشاہ سے علیحدہ کر لیا اور اسے اس کے معاملات میں اکیلا چھوڑ دیا۔ جہاں تک عسکری کا سوال ہے، اس نے کبھی غداری نہیں کی۔ اس نے شہنشاہ کی حتی المقدور خدمت کی اور ہمایوں کی تمام اہم جنگوں میں، خواہ وہ مشرق میں لڑی گئی ہوں یا مغرب میں، ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ جب کامران شہنشاہ سے علیحدہ ہو گیا تو عسکری بھی کامران سے جا ملا، جو اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ کامران نے اسے قندھار کی حکومت سونپ دی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عسکری کے دل میں ہمایوں کے لیے ایک نرم گوشہ تھا۔ جب ہمایوں ایران کی طرف بھاگ رہا تھا تو عسکری نے چشم پوشی کی اور اکبر کے ساتھ محبت اور نرمی کا سلوک کیا۔ ہمایوں کے سب سے چھوٹے بھائی ہندال نے بغاوت کی، لیکن بے دلی کے ساتھ۔ اس کی قوت فیصلہ کمزور تھی اور اسی وجہ سے بعض باغی امراء کے بھڑکانے کے سبب وہ افسوسناک حالات کا شکار ہو گیا تھا۔ نازک صورتحال کے موقع پر ہندال کی کاہلی چوسا میں ہمایوں کی زبردست پسپائی کا سبب بنی۔ یہ سب کچھ ہندال کی ذاتی خواہش کی بنا پر ہوا۔ وہ دراصل اس بات سے خوفزدہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بہار سے آگرہ فرار ہونے کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد اس نے محض جذباتی وجوہ کی بنا پر ہمایوں کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جس میں سندھ کی مصیبت بھری زندگی یا سیاسی عزائم کو کوئی دخل نہ تھا۔ وہ کامران کے ساتھ بھی خوش نہ رہ سکا
اور جو ہی حالات کا رخ بدلا وہ فوراً ہمایون کے ساتھ آن ملا۔ اس کے اور شہنشاہ کے درمیان تعلقات ہمیشہ محبت آمیز رہے۔ ہندال نے صرف ایک مرتبہ اپنے فرائض سے منہ موڑا اور ایسی احمقانہ حرکت کی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس نے ہمایوں کی خدمت بڑی وفاداری اور مستعدی سے انجام دی اور آخرکار اس کی طرفداری میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ہندال و کامران بروقت اور مستعدی کے ساتھ عمل کرتے تو چوسا کو شکست سے بچایا جا سکتا تھا۔ اس موقع پر ان کا خاموش رہنا غلط مشورے اور کوتاہ نظری پر مبنی تھا، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک عمل تھا، لیکن اس میں ہمایوں کو اس کے اختیارات یا زندگی سے محروم کرنے کی کسی خواہش کو دخل نہ تھا۔ ان لوگوں نے چوسا کی ہزیمت کے بعد شہنشاہ کی افسوسناک اور بے چارگی کی حالت کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ آسانی سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہمایوں کے بھائیوں کا اس کی ناکامی میں کوئی ہاتھ نہ تھا۔ دراصل چوسا کی شکست کے بجائے قنوج کی ہزیمت ہمایوں کے ملک چھوڑنے کا اصل سبب تھی۔ قنوج میں مغل طاقت کے زوال کی ذمہ داری نہ تو ہمایوں کے بھائیوں پر آتی ہے اور نہ ہی کامران پر۔ ہمایوں کے اخلاق و عادات کو بھی اس کی ناکامی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وہ بہادر، خاموش طبیعت، معتدل مزاج اور باوقار شخص تھا، اور موافق حالات میں غیر معمولی کوشش اور مشقت سے گریز نہ کرتا۔ وہ مہربان، سخی، وسیع القلب، ذہین، مہذب، شائستہ اور شریف انسان تھا۔ ہمایوں ایک لائق، ماہر فن حرب اور تجربے کار سپہ سالار تھا۔ ان تمام صفات کے ساتھ وہ ایک محبوب اور کامیاب حکمران بن سکتا تھا۔ جہاں تک ہمایوں کی افیون خوری کا تعلق ہے، اس کا یہ شوق بابر کے ہر قسم کی منشیات اور شوق کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ دراصل وہ بڑے اعتدال اور احتیاط کے ساتھ افیون کھاتا، اور اس نے کبھی اس طور پر استعمال نہ کیا کہ اس کی ذہنی صلاحیتیں، اس کا ادراک و فہم متاثر ہو۔ اگر بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست نہ دی ہوتی تو اس کی کامیابیوں اس کے جانشینوں کی کامیابیوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی۔ علاوہ ازیں اگر بابر کو ابراہیم لودھی کے بجائے شیر شاہ سے نمٹنا پڑتا تو اس کی کامیابی اتنی یقینی نہ ہوتی، لیکن بابر ہمایوں کے مقابلے میں ایک بہتر شخصیت کا مالک تھا، اور شاید اس کے ساتھ بہتر فوج بھی تھی۔ اس کے علاوہ بابر کی ایک فوقیت یہ تھی کہ اس کے پاس آتشی اسلحے تھے، جبکہ اس کے مخالفین اس سے محروم تھے۔ ہمایوں کو شیر شاہ اور بہادر شاہ جیسے دو قوی دشمنوں کی مشترکہ افواج سے مقابلہ کرنا پڑا، جبکہ اس کے پاس وہ دو آخر الذکر چیزیں نہ تھیں جن سے کہ بابر فائدہ اٹھا سکا۔ وہ تھے تجربہ، تنظیمی لیاقت، زمانہ سازی، موقع شناسی، ہیلا گیری اور سیاسی چال بازی میں شیر شاہ کا مد مقابل نہ تھا۔ افغان سردار فن حرب و سپاہ آرائی میں اگر ہمایوں سے برتر نہ تھا تو اس کا ہم پلہ ضرور تھا۔ اس کی فوج اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے قومی جوش سے سرشار تھی۔ اگرچہ بہادر شاہ ایک جنرل کی حیثیت سے ہمایوں سے بہت کمتر تھا، لیکن اس کے پاس گجرات کے سارے مادی اور اخلاقی وسائل موجود تھے۔ ہمایوں کی کمزوری کا دوسرا سبب اس کی فضول خرچی اور مالی معاملات میں اس کی کم اہلی تھی۔ شاید اسے یہ کمزوری اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہمایوں بنگال میں مصروف پیکار تھا تو مرکزی حکومت فوجی یا کسی قسم کی مالی امداد ہمایوں کے پاس روانہ نہ کر سکی، اور اس نازک لمحے میں مال و اسباب کی کمی کی وجہ سے اس کے بہی خواہوں اور حامیوں کے جوش کو بھی ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ہمایوں بالطبع شکی مزاج نہ تھا اور ہر شخص کو صادق القول سمجھتا۔ اگر وہ شیر شاہ پر بھروسہ نہ کرتا اور احتیاط سے کام لیتا تو شاید چوسا کا افسوسناک واقعہ وجود میں نہ آتا۔ اس کی اس کمزوری سے افغان سردار شیر شاہ اور سندھ کے ارغون حکمران نے کئی مرتبہ ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ہمایوں بے رحم تقدیر کا بھی شکار تھا۔ عسکری کی اس مہم میں یہ ناکامی کہ وہ تردی بیگ کو مدد دینے کے لیے رضامند نہ کر سکا، اور شہزادے کا یہ افسوسناک فیصلہ کہ وہ شمال کی طرف چلا جائے، گجرات اور مالوات دونوں جگہ مغلوں کی شکست کا باعث بنے۔ بنگال کے حاکم محمود شاہ کے چند مہینے اور ثابت قدم نہ رہنے کی وجہ سے مشرقی علاقے کی ساری سیاست بدل گئی، اور ہمایوں غیر متوقع مشکلات میں پھنس گیا۔ اور پھر قنوج میں اس کا کیمپ وسط مئی کی اچانک اور زبردست بارش میں گھر گیا، جس کے سبب اسے زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔
اور پھر یہ بات بڑی حد تک شکست کا باعث بنی۔ ہمایوں کی نہ تو قسمت ہی اچھی تھی اور نہ ہی قدرت نے اسے اہلیت ہی بخشی تھی کہ وہ ان زبردست مسائل کا بوجھ برداشت کر سکے جن کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ اس کے سب سے بڑے مخالف شیر شاہ کو یہ دونوں صفات میسر تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمایوں کا دماغ صرف ایک ہی طرف جھکا ہوا تھا۔ اگر کوئی بات اس کے منصوبے کے خلاف وجود میں آتی تو حالات کے مطابق وہ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہ کر پاتا۔ وہ نئی مشکلات اور حالات میں اس بات کا اندازہ کیے بغیر کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں آسانی سے پھنس جاتا، اور شاید یہ بات اس وجہ سے تھی کہ اسے اپنی محدودیت کا اندازہ نہ تھا۔ مثلاً اسے بنگال اور گجرات جیسے دور دراز علاقوں میں فوجی مہم سر کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ وہ مالوا اور بہار میں اپنی طاقت مستحکم کرنے کے بعد ان علاقوں کو فتح کر سکتا تھا، اور وہ ہر اس کام کو جو بتدریج انجام پا سکتا تھا ایک دم پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سیاسی نظریات ناقص ہوتے، اور ان سب باتوں سے اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ سیاسی حالات و انتظامی امور کا بحیثیت سیاستداں وہ نہ تو بابر کا ہم پلہ تھا اور نہ ہی شیر شاہ کا۔ اس میں اس بات کی بھی استعداد نہ تھی کہ ان علاقوں کو جن کو اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک ذہنی دورے کی کیفیت میں فتح کر لیے تھے وہ انہیں ایک رشتے میں پرو لیتا۔ وہ ان پر پوری طرح قبضہ نہ جما سکا، اور ان کے ہاتھ سے نکل جانے کے سبب ہمایوں کی قسمت اور سلطنت دونوں کو زبردست دھکا پہنچا۔